أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. جب تم کو خوف ہو، ڈر ہو، تو نماز پڑھ لو پیدل یا سوار. پھر جس وقت تم امن میں ہو جاؤ، امن پاؤ، تو یاد کرو اللہ تعالی کو اس طریقے پر جیسا کہ اس نے تم کو سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. اس سے پہلی آیت کے اندر یہ بات آئی کہ تمام نمازوں کی پابندی کرو، اور خاص طور پر بیچ والی نماز، نماز عصر، اور ادب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے رہو. اب نماز کی اہمیت پر ایک اور بات. فرمایا کہ اگر تم کو ایسا خوف ہو جائے، ایسے خطرناک حالات ہوں، دشمن کا گھیراؤ ہو جائے، مسلمان بیچ میں آ جائیں، تو کیا خوف کی اس حالت میں مسلمان نماز چھوڑ دیں گے یا پڑھیں گے؟ فرمایا خوف کے حالات ہوں، کھڑے کھڑے نماز پڑھو، سجدہ نہ کر سکو تو کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھ لو، لیکن چھوڑو مت. سواری کے اوپر تم سوار ہو، تمہارا رخ قبلے کی طرف بھی نہیں ہو رہا، لیکن خوف کے حالات ہیں، پڑھ لو اس حال میں بھی نماز. جب امن میں آ جاؤ پھر ٹھیک طریقے پر پڑھو، پھر کھڑا بھی ہونا ہے، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے. اور سواری پر پھر نماز نفل تو ٹھیک ہے، لیکن فرض نماز تو آدمی پھر سواری پر نہیں پڑھے گا، اتر کے قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھے گا. خوف کے حالات الگ ہیں. سمجھ میں بات آتی؟ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کو خوف ہو اور تم اس عام معمول کے مطابق نماز نہ پڑھ سکو، تمہاری قدرت نہیں، پھر فَرِجَالًا، تو پیدل، او رکبانن، یا سوار نماز پڑھ لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جس وقت تم امن پالو، امن ہو جائے، خوف ختم. پھر نماز کیسے؟ پھر یاد کرو اللہ کو جیسا کہ اس نے تم کو طریقہ بتایا اپنے پیغمبر کے واسطے سے، کہ پھر اس میں کھڑا ہونا بھی فرض ہے، رکوع کرنا بھی فرض ہے، سجدہ کرنا بھی فرض ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا بھی فرض. تو بغیر عذر کے تو کسی فرض کو نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن اگر یہ عذر کے حالات ہو جائیں تو پھر اجازت ہو جائے گی. خوف کے حالات، اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہو گئی. دیکھو نماز کسی حال میں معاف نہیں. ہاں انسان کے ہوش و حواس ہی نہ رہیں، اس کو سمجھ میں ہی نہ آئے، اس حد تک اس کی بیماری چلی جائے کہ وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا، ایسا بیمار ہو گیا. یا خوف کے ایسے حالات ہو گئے کہ دشمن سامنے ہے، اب نماز بالکل نہیں پڑھ سکتے، تو پھر لیٹ ہو جائے گی. جیسے خندق میں ہو گیا، نمازیں چلی گئی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، یہ سب نمازیں گئی، لیکن بعد میں ان کی قضا کی. تو نماز کسی حال میں معاف نہیں. حضرات نماز کی اہمیت انتہائی ضروری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے کچھ وقت پہلے بالکل آخری وصیت جو کی ہے وہ نماز کی اپنی امت کو، بالکل وفات سے پہلے. ابھی آپ علیہ السلام کی نزع کی کیفیت شروع ہوگی، بس اسی وقت آپ نے فرمایا نماز کا خیال رکھو. یہ آپ علیہ السلام کی وصیت ہے ہم میں سے ہر ایک کو، اور ہماری وصیت ہونی چاہیے اپنے بعد کی نسل کو.
نمازوں کا خیال رکھ، نمازوں میں کوتاہی سستی نہ ہو۔